قرآن حکیم کا 5واں پارہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بالکل آغاز میں اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ ایک وقت میں ایک عورت دو لوگوں کے نکاح میں نہیں ہو سکتی، گویا ایک خاوند کے ایک مرد کے نکاح میں 4 عورتیں ہو سکتی ہیں، لیکن ایک عورت ایک ہی مرد کے نکاح میں ہو سکتی ہے۔ ہاں، جو لونڈیاں ہوں اس زمانے میں اس کا چلن موجود تھا، تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے گنجائش عطا فرمائی۔ اسی تفصیل کو پہلے رکوع میں مختلف انداز میں بیان فرمایا گیا اور یہ بتلایا گیا کہ اسلام ہر خواہش کو پورا کرنے کے لیے پاک صاف رستہ فراہم کرتا ہے، تو اس کے ماننے والوں کو یہ چاہیے کہ وہ کبھی بھی کوئی غیر فطری غیر اخلاقی عمل نہ کریں جس سے کہ یہ محسوس ہو کہ شاید یہ وہ لوگ ہیں جن کی تربیت نہیں کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی باتیں ارشاد فرمانے کے بعد اسی پارے کی آیت نمبر 28 میں ارشاد فرمایا، یرید اللہ ان یخفف عنکم، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم پہ پابندیوں کا بوجھ ہلکا کرے۔ اللہ کریم یہ چاہتا ہے کہ تمہیں آسان دین دیا جائے، آسان دین، پابندیوں کا بوجھ تم پر نہ ہو۔ پوچھا گیا کیوں؟ تو فرمایا اس لیے کہ ہم نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ کیونکہ میں نے ہی اسے پیدا کیا ہے، اس لیے میں اس کی صلاحیتوں کو جانتا ہوں، اور میں اس کو کوئی ایسا دین نہیں دوں گا، ایسی شریعت نہیں دوں گا جس پر سختی ہو، جس پہ پابندیاں ہوں اور یہ اس پر عمل نہ کر پائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جتنے بھی احکام عطا فرمائے، وہ نماز پڑھنے سے لے کر جہاد کرنے تک، زکوٰۃ دینے سے لے کر حج کرنے تک، جتنے بھی احکامات دیے ہیں وہ سارے ہی بندہ مومن کے لیے بہت آسان ہیں، اور جب انسان اس رستے پر چلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ اب یہ بات غور فرمائیے کہ حج کے موقع پر اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ حج ایک مشقت والا کام ہے، حج ایک جدوجہد والا کام ہے، اور ایک خاص عمر والا بندہ اس کو سر انجام دے سکتا ہے، لیکن ہم یہ بات ملاحظہ کرتے ہیں کہ کافی ضعیف العمر لوگ اس فریضے کو سر انجام دیتے ہیں، اور بہت سے کمزور لوگ حج کرنے جاتے ہیں، پر ایسا کبھی نہیں ہوا کہ حج کی مشقت کی وجہ سے کوئی بندہ انتقال کر جائے، کیونکہ جب وہ بلاتا ہے تو پھر وہ مدد بھی بڑی ہی فرماتا ہے، اللہ اکبر، اور کرم بھی بڑا ہی فرماتا ہے۔ اسلامی احکامات جتنے بھی ہیں یہ فہم و فراست کے قریب ترین بات ہے، اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے کہ اسلامی احکامات جتنے بھی ہیں وہ رب تعالیٰ نے عطا ہی اس لیے کیے ہیں کہ وہ جانتا ہے کہ یہ لوگ ان سب احکامات کو ادا کر لیں گے۔ جب رمضان المبارک آتا ہے تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ہم لوگ غریب لوگ ہیں، ہمیں محنت مزدوری کرنی پڑتی ہے، ہمیں جد و جہد کرنی پڑتی ہے، ہمیں مشقت کرنی پڑتی ہے، تو روزہ رکھنا ہمارے لیے بڑا دشوار ہے۔ تو کوئی بیچ میں سے ایسا رستہ نکل ہے، علماء کرام کا اس پر کہنا ہوتا ہے کہ آج کوئی بھی مزدوری، کوئی بھی کام ایسا کٹھن نہیں جو اس دور میں عرب کے مزدور کیا کرتے تھے۔ آج کوئی پہاڑ کاٹنا ہاتھوں سے نہیں ہوتا، آج کوئی بھی ایسا مشقت والا کام نہیں جو مسلسل ہاتھوں سے کیا جائے۔ آج جدید مشینری آ گئی ہے اور اس وجہ سے بہت سی مدد مل جاتی ہے، پر قربان جائیں ہم ان لوگوں پر۔ حضرت بلال حبشی نے کبھی کوئی روزہ نہیں چھوڑا، حضرت سلمان فارسی نے کبھی کوئی روزہ نہیں چھوڑا۔ آپ ان کی سیرت پڑھ کر دیکھ لیجئے، روزمرہ معمول کے علاوہ، رمضان المبارک کے علاوہ بھی ان کی نفلی عبادات بہت بڑا مقام رکھا کرتی تھی۔ تو ایسے ہی لوگ پریشان ہو جایا کرتے ہیں۔ روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا اجر دوں گا، اور جس طرح وہ اجر خود دے گا اسی طرح وہ ہمت بھی خود عطا کرتا ہے۔ آج کل جس طرح بہت سے مزدور طبقہ ایسا ہے جو روزہ نہیں رکھتا، انہی کے ساتھ ایسے مزدور بھی ہوتے ہیں جو روزہ رکھ کے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ انہیں ہمت عطا فرماتا ہے اور وہ روزہ اپنا پورا کرتے ہیں، مکمل کرتے ہیں۔ تو یہ صرف شیطانی وسوسے اور ہمارا ڈر، ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، اور کہ آج کل ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ جی ہو جی دین پہ چلنا تو بڑا ہی مشکل ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ کوشش نہیں کرنی۔ پھر اسی پارہ میں تھوڑا آگے بڑھتے ہیں تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ۔ ہاں،
تجارت کرو تو باہمی رضامندی کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کرو تو اچھے طریقے سے کرو، ناجائز طریقے سے کسی کا مال نہ کھاؤ۔ اس کی تفسیر میں ایک حدیث ہے امام احمد بن حنبل میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے ناجائز طریقے سے مال کمایا ہے نا، یہ اسی کا نصیب تھا، اسی کا مال تھا، اس نے کما لیا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ اس نے جلدی کی، اگر یہ تھوڑا سا انتظار کرتا تو اللہ یہی مال اسے جائز طریقے سے عطا فرما دیتا۔ اس نے جلد بازی سے کام لیا ہے، اس نے غلط رستہ اپنایا ہے مال کمانے کا، اور اس نے اچھا نہیں کیا۔ آپ اسی چیز سے اندازہ فرما لیں کہ کتنے آج لوگ ایسے ہیں، کتنے جو کہتے ہیں کہ ہم زندہ بھی دوسروں کے مال پہ ہیں، ہمارے پاس جو بنیادی مال ہے تجارت کا وہ بھی دوسروں ہی کا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ دوسروں کے مال پر وہ اپنا قد اونچا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز سے سختی سے منع فرما دیا۔ آیت نمبر 31 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ بڑے گناہوں سے بچنا، کبیرہ گناہوں سے بچنا، پھر چھوٹے گناہ تو اللہ پاک اپنے فضل سے ہی معاف فرما دے گا، لیکن کبیرہ گناہوں سے بچنا۔ کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ قتل سے بچنا، بہتان ترازی سے بچنا، پاک باز لوگوں پر بہتان لگانا کبیرہ گناہ ہے، قتل کبیرہ گناہ ہے، اور بہتان ترازی صحیح حدیث ہے۔ ہمیں بالکل پتہ نہیں ہوتا کہ سامنے والے کے معاملات کیا ہیں، لیکن بہتان لگا دیتے ہیں، اور شریعت کے اندر باقاعدہ اس کی حد رکھی گئی ہے، کوڑوں کی سزا رکھی گئی ہے، جب تک آپ کو تحقیق نہ ہو جائے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دیتا ہے۔ وہ شخص جھوٹا ہے، اسے چاہیے تھا کہ پہلے اس کی تحقیق کر لیتا۔ اسی طرح یتیم کا مال کھا جانا۔ رمضان کریم کا ببرکت مہینہ جاری ہے، بڑے سارے لوگ نکل آتے ہیں، یتیموں کا نام لیتے ہیں، مسکینوں کا نام لیتے ہیں، مدارس کا نام لیتے ہیں، صرف مال کھانے کے لیے۔ اللہ پاک سے ڈرنا چاہیے۔ ہاں، جو مستحق لوگ ہیں ان تک ہمیں ڈھونڈ کر پہنچانا چاہیے۔ جو رزق اللہ پاک نے ہمارے حصے میں لکھ دیا اسے کوئی اور چھین سکتا نہیں، لیکن انداز غلط اختیار کرنا، اس سے انسان کا نقصان ہوتا ہے۔ کبیرہ گناہوں میں اسی لیے اس کو رکھا گیا ہے۔ اسی طرح زنا کرنا، میدان جہاد سے بھاگ جانا، والدین کی نافرمانی کرنا، یہ سب کبیرہ گناہ ہیں، اور اللہ کریم نے آیت مقدسہ میں ارشاد فرمایا کہ تم کبیرہ گناہوں سے بچ جانا، صغیرہ گناہ میں اپنے فضل سے معاف فرما دو۔ اب صغیرہ گناہ کیسے معاف ہوتے ہیں؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم فرض نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھو۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کیا ہوگا؟ فرمایا گیا کہ اس سے تمہارے صغیرہ گناہ اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دے گا، چاہے وہ سمندر کی جاگ کے برابر بھی ہو۔ اور فرمایا صلاۃ و تسبیح زندگی میں ایک بار پڑھ لینا، تو اگر تمہارے صغیرہ گناہ سمندر کی جاگ کے برابر بھی ہوئے تو اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دے گا۔ بہت سارے ایسے وظائف ہیں، بہت سارے ایسے اعمال ہیں، لیکن ان سے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے۔ تھوڑا آگے چل کر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، لیکن فقط عبادت کر کے ہی اپنے آپ کو مطمئن نہ سمجھو، بلکہ حقوق بھی ادا کرو۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور اس سے آگے بھی بڑھو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ نہیں کہا گیا کہ والدین پر احسان کرو، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرو۔ حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ایک جملہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ احسان یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے نے جتنی نیکی آپ کے ساتھ کی ہو، آپ اس سے بڑھ کر اس کے ساتھ نیکی کرو، یہ احسان ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اماں اگر تیرے لیے ایک رات بیدار رہی ہے تو کوشش کر کے 2 راتیں بیدار رہے۔ اور فرماتے ہیں کہ اگر تیرے والد نے 30 سال تجھے دیے ہیں زندگی کے، تو اللہ سے دعا کر کہ کم از کم 35 سال تو ان کی خدمت کرے۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ فرمایا یہ ایک لسٹ ہے
ان سب کے ساتھ اچھا سلوک کرو، والدین کے ساتھ بھی، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی، غریبوں کے ساتھ بھی، مسکینوں کے ساتھ بھی، اور پڑوسیوں کے ساتھ بھی، اور وہ پڑوسی جو رشتہ دار ہوں اور وہ پڑوسی جو رشتہ دار نہ بھی ہوں، اور وہ جو تمہارے مجلس کے ساتھی ہیں، کلاس فیلو ہیں، دوست ہیں، کولیگ ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، اور مسافروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ وما ملکت ایمانکم، اور وہ جو تمہارے قبضے میں ہیں، تمہارے داہنے ہاتھ جن کے مالک ہوئے، یعنی جو تمہارے ملازم ہیں، تمہارے غلام ہیں، ان کے ساتھ بھی سلوک اچھا کرو۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سارا غصہ ملازموں پہ نکالتے ہیں، جو غصہ کسی اور پہ بھی ہوتا ہے وہ ہم ملازموں پہ نکالتے ہیں۔ جانے کس عمر میں جائے گی یہ عادت میری، روٹھنا اس سے تو غیروں سے الجھتے پھرنا، یعنی غصہ کسی اور کا اور نکالنا کسی اور پہ۔ ہر بندے کو چاہیے کہ وہ کسی بھی شعبہ کے منسلک ہو کہ جب وہ غصے میں ہو تو وہ کوئی بھی کام نہ کرے، اور اپنا غصہ ٹھنڈے ہونے تک کوئی بھی کام نہ کرے، کیونکہ اس سے ہمیشہ کام بگڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں وہ سارا چارٹر دیا، وہ ساری لسٹ دی ان لوگوں کی جن کے ساتھ ہم نے اچھا سلوک کرنا ہے، اور آخر میں اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، فرمایا اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا اس شخص کو جو مغرور بھی ہو، فخر کرنے والا بھی ہو، متکبر بھی ہو، یعنی اللہ اس آدمی کو جو متکبر ہے، اتراتا ہے، اس کو پسند نہیں کرتا۔ اب بات نوٹ کرنے والی یہ ہے کہ پیچھے حقوق کا ذکر تھا، اور آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ جو متکبر ہوتا ہے اسے اللہ پسند نہیں کرتا، یعنی اس بات سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جو متکبر ہوتا ہے وہ حقوق بھی ادا نہیں کرتا، اور اس کے برعکس جس میں عاجزی ہوتی ہے نا، وہ ماں باپ کے حق میں بھی اچھا ہوتا ہے، کلاس فیلو کے حق میں بھی، دوستوں کے حق میں بھی، رشتہ داروں کے حق میں بھی، یتیموں کے حق میں بھی، مسافروں کے حق میں بھی، سب کے حق میں اچھا ہوتا ہے۔ اور یہ بات بیان فرما دی ہے اللہ تعالیٰ نے، فرمایا کہ جو متکبر ہوتا ہے وہ کسی کے حق میں بھی اچھا نہیں ہوتا۔ آخر میں تکبر کا ذکر کرنے کا معنی ہی یہی ہے کہ اگر وہ بندہ عاجزی والا ہو تو وہ یہ سارے حقوق ادا کر لے۔ تھوڑا سا آگے بڑھ کر اسی پارہ میں اللہ معنی ہے یہ بخل کی، کنجوسی کی مذمت فرمائی، اور فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے اسے چھپاتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 37 ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں ہر بندے نے بہت سارے لوگ ایسے دیکھے ہوں گے۔ اکثر لوگ آپ کو ملتے ہیں جو آپ کو مشورے دیتے ہیں، اور چھوڑو یار، یہ لوگ آ جاتے ہیں مساجد کے لیے چندہ جمع کرنے آ جاتے ہیں، روڈ بنانے کے لیے آ جاتے ہیں، ویلفیئر والے آ جاتے ہیں، یہ غریبوں کے لیے راشن دینے کے لیے آ جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ اگر اللہ پاک نے آپ کو آپ کی ضروریات سے زیادہ نوازا ہے نا، تو وہ دوسروں کے لیے نوازا ہے، تاکہ آپ دوسروں کے حق بھی اس سے ادا کر سکیں۔ نوازا ہے اللہ کی ان مخلوق تک پہنچا سکیں جن تک پہنچا نہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو سمجھ لیں کہ وسیلہ کے لیے چن لی۔ جب اللہ پاک نے انسان کو دیا ہے تو یاد رکھیے کہ اللہ پاک کے دیے ہوئے مال میں سے، رزق میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ انسان کو نفع دیتا ہے، یہ انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب صبح ہوتی ہے نا تو 2 فرشتے زمین پر اترتے ہیں، اور ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ اے اللہ صحیح کو زیادہ عطا فرما، اور جو دوسرا فرشتہ ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے کہ اے اللہ جو بخیل ہے نا، جو ہونے کے باوجود خرچ نہیں کرتا، اللہ پاک سے روک لے، اسے عطا نہ فرما۔ دونوں فرشتے یہ دعائیں اللہ کی بارگاہ میں کرتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو سخی ہے وہ اللہ کے بھی قریب ہے، لوگوں کے بھی قریب ہے، اور جنت کے بھی قریب ہے، اور جو بخیل ہے وہ بندوں سے بھی دور ہے، معاذ اللہ سے بھی دور ہے، اور جنت سے بھی دور ہے۔ کوشش کریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے۔ انہی آیات مبارکہ کے اندر آگے امانتیں ادا کرنے کا بھی حکم ہے، اور حسد سے بھی ممانعت کا حکم ہے۔ پھر ان لوگوں کو سمجھایا گیا جو بلا وجہ لوگوں کو حاکموں تک لے جاتے ہیں، یعنی بلا وجہ کے مقدمات کی بنا پر۔ ہم یہ دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں کہ بعض لوگ جو امیر لوگ ہوتے ہیں انہوں نے ایک پکا وکیل رکھا ہوتا ہے، بس لوگوں کو الجھائے رکھتے ہیں، اس کو نوٹس بھیجنا، اس کو نوٹس بھیجنا، بس لوگوں کو ڈرائے رکھنا، اور بلا وجہ انہیں حاکموں تک مقدمات میں الجھائے رکھنا اور مقدمات کی طرف لے جانا۔ اللہ کریم نے ان آیات کے اندر اس بات سے منع فرمایا ہے۔
5ویں پارے سورہ نساء کی آیت نمبر 64 فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، فرمایا ہم نے جو رسول بھی دنیا میں بھیجے وہ اس لیے بھیجے کہ ان کی اطاعت کی جائے۔ اور آگے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، فرمایا اے محبوب جب یہ لوگ اپنی جانوں میں ظلم کر بیٹھیں تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ ظلم سے مراد یعنی جب گناہ کر بیٹھیں پھر کیا کریں؟ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور رسول بھی ان کی سفارش کر دیں، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو پھر یہ ضرور اللہ کریم کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ اور یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ کریم، کہ جب ظلم کر بیٹھو تو میرے محبوب کے در پہ آ جاؤ، مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ، آؤ در تواب پہ روتے ہوئے آؤ۔ قرآن میں موجود ہے توبہ کا طریقہ، سرکار کی دہلیز سے ہوتے ہوئے آؤ۔ اب کچھ لوگ یہاں پر اپنی مرضی کی تشریح بھی کرتے ہیں، وہ کہنے لگتے ہیں کہ جی اس آیت مبارکہ کے مفاہیم ہی کچھ اور ہیں۔ جب امت نے زیادہ بیان کیا تو کہنے لگے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہرہ تک تھی۔ تو جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ حیات ظاہرہ تک ہے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اللہ کریم نے تو مطلق کہہ دیا کہ جب ظلم کر بیٹھو تو محبوب کی بارگاہ میں چلے آؤ۔ اگر تو تم سچے ہوتے تو پھر تو اللہ کریم نے بھی اس چیز کا ارشاد ایسے ہی کیا ہوتا کہ زندگی میں جانا بعد از وصال نہ جانا۔ تو جب اللہ کریم نے اس بات کو مطلق رکھا، مسلم امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے کہ عبداللہ بن مروان کہتا ہے کہ رات کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور کی طرف نکلا تو میں نے ایک شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر روتے ہوئے دیکھا، اور وہ حضور کی قبر انور پر لیٹے ہوئے تھے، اور کس طرح لیٹے ہوئے تھے کہ وہ اپنے رخسار حضور کی قبر انور کے ساتھ رگڑ رہے تھے۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں نے ان کو ٹھوکر ماری اور میں نے ان کو کہا کہ پتہ ہے تم کیا کر رہے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ جب انہوں نے چہرہ اٹھایا تو میں تو حیران ہی رہ گیا، وہ کوئی عام بندے نہیں، وہ تو حضرت ابو ایوب انصاری ہیں۔ اور وہ کہنے لگے کہ مجھے پتہ ہے میں کیا کر رہا، میں کسی بت اور پتھر کے پاس نہیں آیا، میں تو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، حضرت ابو ایوب انصاری۔ اور یہ انداز دیا ہے ہمیں ہمارے صحابہ نے۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کا تیسرا دن تھا، بڑا غم تھا، بڑے پریشانی تھی، بڑا دکھ تھا، غم ابھی تازہ تھا، اور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور سے تھوڑے دور بیٹھا تھا۔ امام قرطبی نے اس کو لکھا ہے۔ تو فرمانے لگے کہ ایک شخص آیا اور پوچھنے لگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں؟ تو چونکہ دکھ ابھی تازہ تھا تو میں رونے لگا، اور میں نے فرمایا کہ وہ جو سامنے روضہ انور ہے وہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ تو وہ فرمانے لگے کہ وہ بندہ اپنے سر پر مٹی ڈالنے لگا اور فرمانے لگا یا رسول اللہ فرماتا ہے کہ اگر ظلم کر لو تو میرے رسول کی بارگاہ میں آؤ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تو آ گیا ہوں، اب آپ پردہ فرما گئے ہیں، بتائیں آپ نے کہاں رسول کی؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ وہ اس درد سے رویا کہ میں بھی رو پڑا، اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ کی عزت کی قسم کہ حضور کی قبر انور سے آواز آئی او عرابی چلا جا، اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے، مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ، آؤ در تواب سے ہوتے ہوئے آؤ۔ قرآن میں موجود ہے توبہ کا طریقہ، سرکار کی دہلیز سے ہوتے ہوئے آؤ۔ اور بالکل اس سے متصل آگے فرمایا اے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، کیا انداز ہے، اللہ اکبر، کیا انداز ہے۔ فرمایا اے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، فرمایا کہ یہ لوگ اتنی دیر تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک یہ اپنی ہر بات میں تیرا فیصلہ قبول نہ کر لیں۔ بڑا ہی معروف واقعہ ہے لیکن یہاں پر اس کا ذکر کرنا اتنا ہی ضروری ہے ایمان اور عقیدے کے لحاظ سے۔ وہ اتنا زرخیز واقعہ ہے، وہ اتنا کلیجے کو ٹھنڈک دیتا ہے کہ اس کو بیان کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک منافق کا اور ایک یہودی کا جھگڑا ہو گیا۔ منافق کہتے ہیں اس کو جو ظاہراً تو کلمہ پڑھتا ہو لیکن دل میں اس نے نفاق چھپایا ہوا ہو۔ تو جب وہ حضور کی بارگاہ میں فیصلہ کرانے کے لیے آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ یہودی کے حق میں کیا، اس منافق کے حق میں نہیں دیا۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں تو فیصلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کراؤں۔ تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان کو سارا ماجرا بتایا اور ان کو کہا کہ فیصلہ کر دے۔ تو یہودی
حضرت عمر سے کہنے لگا عمر اس بات کا خیال رکھ لینا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہلے ہم جا چکے ہیں اور انہوں نے فیصلہ میرے حق میں سنا دیا ہے، اور یہ کلمہ پڑھ کے کہتا ہے کہ میں نے عمر سے فیصلہ کرانا ہے، میں معاذ اللہ حضور کے فیصلے کو نہیں مانتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر فرمانے لگے کہ بیٹھو، پھر میں ابھی آیا، اور اندر گئے اور اندر سے تلوار لے کر آئے اور آتے ہی اس منافق کی گردن اڑا دی اور کہنے لگے جو میرے نبی کا فیصلہ نہ مانے، عمر کی تلوار پھر اس کا فیصلہ اسی طرح کیا کرتی ہے۔ شور ہو گیا کہ وہ کلمہ گو کو مار دیا جی، کلمہ گو کو مار دیا۔ عمر نے ایک کلمہ گو کو ایسے ہی مار دیا، ایک مسلمان مار دیا۔ تو جب بہت شور ہوا تو اللہ کریم نے قرآن مجید کی یہ آیت نازل فرمائی۔ اللہ کریم نے فرمایا محبوب کون سا کلمہ اور کون سا اس بندے کا ایمان تو تب ہوگا جب وہ تیرے کیے ہوئے فیصلے قبول کریں گے۔ کلمہ پڑھنے سے تھوڑے ہی ایمان قبول ہوگا جس کا رب ہی ایمان قبول نہ کرے۔ فرمایا اے محبوب جب تک یہ اپنی زندگی کے تمام تر فیصلوں میں تیرے کیے ہوئے فیصلوں کو افضل نہ جانیں، قبول نہ کریں، تیرے کہے ہوئے فیصلوں پر اپنا سر خم نہ کریں، تب تک یہ ایمان والے نہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، اس سے آگے چل کر اللہ پاک نے اس گروہ کا ذکر فرمایا جس گروہ کے رستے پر چلنے کی ہم ہر نماز میں دعا مانگتے ہیں۔ فرمایا وہ جو تم ہر نماز میں کہتے ہو نا صراط الذین انعمت علیہم، ان کے بارے میں اس آیت مبارکہ میں آیت نمبر 69 میں بیان فرمایا کہ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ فرمایا وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، صالحین ہیں، شہداء ہیں۔ اور انداز دیکھیے قرآن کریم کا کتنا سادہ ہے۔ فرمایا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، فرمایا یہ کتنے اچھے ساتھی، کتنے حسین دوست ہیں، یہ ان سے دوستی کرو، ان سے دوستی، یہ بڑے ہی حسین ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر طاغوت کے رستے پر چلنے سے منع فرمایا اور اپنے رستے پر چلنے کا حکم دیا۔ اور اسی طرح سورہ نساء میں آیت نمبر 82 میں اللہ پاک نے قرآن کریم کی اسلام کی، دین کی ایک اور صداقت کو بیان کیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، فرمایا افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، توجہ نہیں کرتے قرآن پہ۔ فرمایا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ اللہ کی بجائے کسی اور کی طرف سے ہوتا، لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو یہ اس میں بڑا سخت اختلاف پاتے، یہ اس میں پاتے کہ بہت ساری جگہوں پہ متضاد باتیں ہیں، کہیں کچھ کہا جا رہا ہے اور کہیں کچھ کہا جا رہا ہے۔ قرآن کریم ایک دم نہیں آیا، جو چیز ایک دم آتی ہے اس میں اختلاف نہیں ہوتا۔ یہ قرآن کریم 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا ہے، لیکن وہی بات جو پہلے دن غار حرا میں بتائی جا رہی ہے، وہی بات آخر دن حجۃ الوداع کے موقع پر بھی بتائی جا رہی ہے۔ تو پھر سمجھ لیں کہ 23 سال میں اگر کسی ایک فکرے کا، ایک کسی جملے کا تضاد سامنے نہیں آیا تو پھر سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے۔ قرآن کریم میں الحمد سے لے کے والناس تک کوئی اختلاف نہیں۔ آج بھی آپ کتابیں پڑھیں، بڑے بڑی زبردست لوگ کتابیں لکھتے ہیں، بڑے اچھے ادیب لکھتے ہیں، بڑی صاف لکھائی والے لوگ جنہیں بڑا ہی شستہ لکھنا آتا ہے، صاف ستھرے لکھتے ہیں، شعر و شاعری سے بڑا ہی اچھا مرتب کرتے ہیں، لیکن ان کے نظریے کی سمجھ نہیں آتی۔ پہلے صفحے میں کچھ اور لکھیں گے، بیچ میں جا کر وہ لفظوں کا ہیر پھیر تو صحیح ہوتا ہے لیکن ان جملوں کی کچھ سمجھ نہیں آتی۔ بڑے بڑے عمدہ لوگ آپ کو ملیں گے کہ ان کی باتوں پہ تضاد ہوتا ہے، گفتگو میں کئی ایسی چیزیں مل جاتی ہیں۔ کمزور ہے نا انسان ہے، انسان کبھی کچھ کہتا ہے اور کبھی کچھ، اس لیے رب کریم کی تخلیق میں اور انسان میں بڑا ہی فرق ہے۔ مفتی احمد یارہ نعیمی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات بڑی شاندار بیان فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ انسان نے ٹرین تو بنا لی ہے پر کوئی چونٹی آج تک نہیں بنا سکا۔ ٹرین تو ایک بہت بڑی ہوتی ہے، چونٹی کے مقابلے میں بہت بڑی ہوتی ہے، لیکن کوئی چونٹی آج تک نہیں بنا پایا۔ فرمایا بڑی بڑی روشنیاں بنا لی، لائٹیں بنا لی، بلب بنا لی، لیکن جگنو بنا سکا نہیں۔ جگنو بڑا چھوٹا سا ہوتا ہے، بڑی کم سی روشنی ہوتی ہے، لیکن وہ جگنو بنا سکا نہیں۔ تو اس سے سمجھ میں یہ بات بیٹھتی ہے، شعور میں یہ بات بیٹھتی ہے کہ اللہ کی تخلیق صرف اللہ ہی کی ہوئی ہے، وہ یکتا ہے، اس جیسا کوئی نہیں، کوئی بندہ اس کی جیسی تخلیق کر سکتا نہیں۔ حالانکہ وہ بھی جب کوئی تخلیق کرتا ہے تو وہ رب کی دی ہوئی طاقت سے ہی، رب کی دی ہوئی عقل سے ہی تخلیق کرتا ہے۔
لیکن جو رب کی تخلیق کی ہوئی چیز ہے اس کے قریب بھی وہ نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ کا قرآن، اللہ کا کلام اس کے مقابلے میں انتہائی بااثر ہے، انتہائی اثر رکھتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے متعلق ارشاد فرمایا کرتے تھے تو ایسے لگتا تھا کہ ہم باہر نکلیں گے تو قیامت آ جائے گی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس قرآن کو سمجھیں، اس کو سمجھیں اور سیکھیں تاکہ اس سے ہم زندگی میں فائدہ اٹھا سکیں، زندگی گزارنے کے طریقے سیکھ سکیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔